الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا حسنت جمیع خصالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ آپ کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ آپ پر خود خدا نے پڑھا صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا معزز سامعین و حاضرین جماعت مسلمین امت بہترین عزیز ساتھیوں رجب کا مہینہ ہے اس مہینے کی 27 تاریخ نو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کرائی ہے لفظ معراج عروج کو نکلے آئے اور عروج کا معنی ہے بلندی اور اس میں اعلیٰ سیگا ہے میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر تے پہلے ہی بلند سی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تے تمغے جیدیاں موڈیاں تے لگے اور جیدہ ذکر اینا بلندو بالا کہ میرے نبی دا ذکر تے ولادت تو پہلے ہی شروع ہو چکیا سی عالم ارواح دے اندر نبی دے تذکرے حور و غلمان دیاں زبانہ تے نبی دے تذکرے اور سیدنا آدم علیہ السلام دی زبان تے نبی دے تذکرے میرے نبی نو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا کیتے معجزے دا معنی وہ خلاف عقل بات جس کو عقل تسلیم نہ کرے انسان کی وہم و گما اور انسان دی عقل دے اندر وہ گل نہ آوے انہوں معجزہ کیا جاتا ہے اگر نبی دے ہاتھوں
ہاتھوں صادر ہوئے انہوں موجزہ کیا جاتا ہے، اگر ولی دے ہاتھوں صادر ہوئے انہوں کرامت کیا جاتا ہے۔ میرے دوست، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑے بڑے معجزات کو نوازیا۔ بڑے بڑے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ انہاں معجزات کے اندر ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرشاں تو عرش معلیٰ تک جو ہے وہ سیر کرائی ہے۔ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصیٰ تک اے سارا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیر، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیر ہے، اے زمینی سفر اے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیر ہے۔ مسجد اقصیٰ کو لے کے سدرۃ المنتہا تک اور عرش الہی تک اے سارا سفر نبی دا معراج ہے۔ میرے دوست، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑے بڑے معجزات کو نوازیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت کی بڑی بڑی برکات ہیں تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ تو میرے دوست، اللہ رب العزت نے معراج والی رات وہ ایسی کوئی چیز بنائی نہیں کہ جڑی نبی نے جو ہے وہ دی آواز نہ سنی ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے دکھائی نہ گئی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے لامکان دی حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیر کروائی۔ اے حضور نبی کریم علیہ السلام دا واقعہ معراج اللہ رب العزت نے لفظ سبحان تو شروع کیتا۔ لفظ سبحان تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے واقعہ معراج کی ابتدا ہوئی ہے۔ یا الہ العالمین، تو لفظ سبحان کیوں استعمال کیتا؟ فرمایا کہ دنیا دے اندر میرے نبی دے واقعہ معراج دا اس واسطے تذکرہ کیتا ہے، میرے نبی دے واقعہ معراج نو اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت بنا دیتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو ایسی سیر کرائی نے، آج دنیا کائنات دے اندر لوگ سیراں کرن، اونا دے ذکر اخبار جہان تے آ جاندے نے، اونا دے تذکرے نوائے وقت تے آ جاندے نے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے ایسی معراج کرائی ہے کہ قیامت تک انہوں قرآن دی آیت بنا دیتا۔ لفظ سبحان تو اللہ رب العزت نے اس واقعے معراج دا تذکرہ کیتا۔ سبحان اور ذات نو کیا جاندا نے؟ جیڑی ذات ہر عیب تو پاک ہوئے، ہر نقص تو پاک ہوئے، ہر خامی تو پاک ہوئے، بیوی تو پاک، بچیاں تو پاک، والدین تو پاک، ہر قسم دے عیب اور نقص تو پاک جیڑی ذات ہے انہوں سبحان کہندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے اے واقع معراج نو لفظ سبحان تو اس لیے تذکرہ کیتا نے کہ جو سبحان اس ذات نو کیا جاندا نے کہ جس جگہ تے جس مقام تے انسان اپنی عاجزی اور انکساری دا اظہار کرے، اللہ رب العزت دے غلبے دا اقرار کرے، انہوں سبحان کہندے نے۔ سبحان اس ذات نو کہندے نے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، جدے دروازے تے چک کے، جدے دروازے تے سجدہ ریز ہو کے، جدے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری دا اظہار کرن اور زبان حال دے نالے
کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سبحان اور ذات نو کہندے نے جیڑی ذات ہر عیب تو پاک ہوئے، سبحان کہندے نال او سبحان دا میں نا اللہ رب العزت دی ذات پاک، تیرے کہن دے نال اللہ رب العزت دی ذات پاک نہیں ہون لگی، او تے پہلے ہی پاک ہے، بلکہ کہنا لیا تیری زبان پاک ہو جائے گی، تیری زبان پاک ہو جائے گی۔ پھر اس پاک ہستی نو حاصل کرنا چاہنا ہے پہلے پاک ہونا پائے گا۔ فرمایا کہ جدو اس پاک ہستی دا تو تذکرہ کرے گا میں تینوں ہر عیب تو پاک کر دیاں گا، ہر نقص تو پاک کر دیاں گا، ہر خامی تو پاک کر دیاں گا۔ او سبحان ذات ہے، او سبحان ایسی ذات ہے جیڑا او دے نال لگ جاوے۔ فرمایا التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا گناہاں تو توبہ کرنے والا وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، او دے نام اعمال دے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اور ذات نو کہندے نے، اس عظیم ذات نو کہندے ہیں کہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جدو بندہ ایک دفعہ سبحان کہندا ہے، سبحان اللہ کہندا ہے، جنت دے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاندا ہے، جنت دے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاندا ہے، ایک عربی نسل دا گھوڑا اگر دوڑایا جائے اللہ رب العزت او دا اتنا بڑا درخت لگا دیندے نے، اگر عربی نسل دا تیز راز گھوڑا دوڑایا جائے جس طرح اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اے سبحان اللہ کہن دے نال جنت دے اندر اتنا بڑا درخت لا جاندا ہے۔ میرے دوست اللہ رب العزت
ویکھیا انہاں دی زبان تے لفظ سبحان نکلیا، سبحان اللہ، اللہ دی ذات پاک ہے۔ جدوں حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر تشریف لے کے گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام دے استقبالیہ کمیٹی واسطے 1,24,000 انبیاء کرام سی۔ انبیاء کرام نے جدو نبی دا مرتبہ ویکھیا، نبی دا مقام ویکھیا، سبحان اللہ کہہ دیتا، جنتیاں حوراں نے سبحان اللہ کہہ دیتا۔ جدو نبی دی پرواز نو ویکھیا، نبی دے مقام نو ویکھیا، نبی دے مرتبے نو ویکھیا، خود خالق کائنات نے سبحان اللہ زی اسرا کہہ دیتا۔ پاک ہے ذات جیڑی رات دے ایک حصے دے اندر اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جنہیں سیر کرائی تاکہ اپنے بندہ خاص نو او خاص نشانیاں دکھائے، جیڑی مسجد اقصی دے ارد گرد نے او خاص نشانیاں دکھائے۔ میرے دوست نبی کریم علیہ السلام دے واقعے معراج نو اللہ رب العزت نے سبحان تو اس لیے تذکرہ کیتا کہ انسان اپنی عاجزی دا اظہار کرن، انسان اپنی انکساری دا اظہار کرن، اللہ دے غلبے دا اقرار کرن، اللہ دے غلبے دا اعلان کرن۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے، کوہ طور تے جا کے رب دے نال ہم کلام ہوندے نے، فرمایا ربی آرینی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہنا، میں تیری آواز سن لی ہے، تیری آواز دی کشش میرے دل دے اندر کھب گئی ہے، میرا دل مینوں مجبور کر رہا ہے، جے آواز اتنی سونی ہے رب کنا سونا ہوئے گا، یا اللہ مینوں اپنا دیدار کرا۔ فرمایا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے مالک سن، فوراً کہن لگے یا اللہ میں تینوں ویکھ نہیں سکدا، یا تو اپنے آپ نو وکھا ہی نہیں سکدا۔ فرمایا کہ موسیٰ کہو جی گل کر دی، میں آسمان دا بھی مالک، میں زمین دا بھی مالک، میں چند دا مالک، میں سورج دا مالک، ساری کائنات دیاں طاقتاں میرے کول، قدرتاں میرے کول، میں اپنے آپ نو وکھا تے سکنا ہے، پر تیری آنکھ دے اندر اینی تاثیر نہیں تو میرا دیدار کر سکے۔ جدو زیادہ اصرار کیتا، فرمایا میں اپنے نور دی تجلی سوئی دے سوراخ دے برابر طور پہاڑی تے سٹاں گا، پھر فیصلہ ہوئے گا۔ جدو اللہ رب العزت نے اپنے نور دی تجلی سوئی دے سوراخ دے برابر طور پہاڑی تے سٹی، قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت دے انوار و تجلیات دی تاب نہ لا سکے، انوار و تجلیات دی تاب نہ لاندیا ہویا عالم مدہوشی دے اندر تشریف لے گئے۔ جدو عالم مدہوشی دے اندروں بیدار ہوئے فوراً زبان سو کہن لگے قالو سبحانکا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یا اللہ میں تیرا کلیم ہر وقت تیرے نال کلام کرنا، میں تینوں نہیں دیکھ سکیا، مینوں دس تے صحیح نہ تینوں دیکھے گا کون۔ فرمایا کہ اے موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے اس اکھ دے اندر اتنی تاثیر ہے، او اکھ ہی میرا دیدار کر سکتی ہے، جے بارے قرآن کہندا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی دی آنکھاں نے اس پروردگار نو ویکھیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پروردگار دی زیارت کی تھی، ما زاغ البصر وما طغى، او کتنی خوبصورت اکھ ہے جس اکھ دی رب تعریف کر رہا ہے۔ میرے دوست پڑے ہوئے تھے ہزار پردے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، کلیم دیکھا پھر بھی گشتے، کلیم دیکھا پھر بھی گشتے۔ میں اس کی آنکھوں پہ صدقے جس نے یہ جلوہ بے حجاب دیکھا، بار بار دیکھا، کہ جس نے یہ جلوہ بے حجاب دیکھا، بار بار دیکھا۔ میرے دوست اللہ رب
واقعہ معراج نو لفظ سبحان تو اس لیے شروع کیتا تاکہ بعد دے اندر کچھ ایسے بندے بھی پیدا ہو جانے ہیں کہ جنہاں نے اعتراض کرنا ہے کہ آمنہ دا لال رات ایک لمحے دے اندر، رات ایک حصے دے اندر کس طرح اتنا لمبا سفر کر کے چلا گیا، اتنا زیادہ لمبا سفر کر کے چلا گیا۔ میرے دوست، وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ تواڈی نظر جان والے وال نہیں ہونی چاہیے بلکہ لے جان والے وال ہونی چاہیے۔ او کنیاں عظمتاں دا مالک ہے، او کنیاں قدرتاں دا مالک ہے، او چاہے رات ایک لمحے دے اندر ساری کائنات دیاں سیراں کرا دے، اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کرائی ہے، تو لہٰذا اعتراض جیڑا نا او جان والے والے نہیں ہونا چاہیے بلکہ لے جان والے والے ہونا چاہیے کہ او کنیاں عظمتاں دا مالک ہے، او کنیاں قدرتاں دا مالک ہے۔ میرے دوست، امریکہ کا راکٹ اپالو، امریکہ کا راکٹ اپالو 20,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، فی گھنٹہ کی رفتار سے 7 لاکھ میل دا سفر طے کر کے چاند تے پہنچیا، تے کسی نے اعتراض نہیں کیتا بلکہ سب نے تسخیر قمر دی، انگریزاں نو مبارکبادی دیتی کہ انگریز ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر انگریز دنیا دے مشین دی طاقت دے ذریعے چاند تے پہنچ سکتے ہیں، کیا میرا محمد ساڈا نبی اپنے پروردگار دی طاقت تے نال عرش معلیٰ تے نہیں پہنچ سکتا؟ تو میرے دوست ضرور پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں کہ اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے، ان کا لے جانا اور ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، گل کو کیا مشابہت اس رخ لالہ زار سے، اس کی خوشبو اور ہے، اس کی خوشبو اور ہے۔ تو میرے دوست، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ برکتیں نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو لامکان کی سیر کرائی۔ اور پھر دیکھو نا کہ یہ چاند جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز کا نوکر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز کا نوکر ہے کہ جو معراج والی رات حسن کی خیرات مانگنے کے لیے نبی کی راہوں کے اندر منتظر کھڑا ہو۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ دنیا کے ساری جو ہے وہ مخلوقات جو ہے وہ حسن کی خیرات مانگنے کے لیے اس نبی کی راہوں کے منتظر ہوں۔ تو میرے دوست، اس چاند کے اوپر کوئی پہنچ جائے، لوگ ان کو تسخیر قمر کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ جب میرے نبی کے معراج کی باری آتی ہے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آمنہ کا در یتیم راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آسمانوں پہ کس طرح چلا گیا کہ یہاں پر 40 میل کے فاصلے پر، یہاں سے جو ہے وہ زمین سے لے کر 40 جو ہے وہ میل تک جو ہے یہ کرۂ جو ہے یہ کرۂ ہوا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں یہاں سے لے کر جو ہے وہ 40 میل کے فاصلے تک جو ہے بلندی پر یہ کرۂ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کرۂ فضا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کرۂ خلا آ جاتا ہے۔ کرۂ خلا کے اندر انسان آکسیجن کے بغیر نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے آکسیجن سلنڈروں کا ہونا ضروری ہے۔ جسم کے اوپر آکسیجن سلنڈر باندھے جائیں گے تب زندگی کی حیات باقی ہے، ورنہ زندگی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ کرۂ ہوا، کرۂ خلا کے بعد کرۂ زمہریر آ جاتا ہے۔ کرۂ زمہریر کے اندر اتنی زیادہ سردی ہے، انسانی اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ کرۂ زمہریر کے بعد پھر آگے جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ کرۂ زمہریر کے بعد جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ کرۂ بصیر اور کرۂ نار آ جاتا ہے۔ کرۂ نار پر انسانی اعضاء جو ہے وہاں پر جائیں تو انسانی اعضاء حدت اور جو ہے وہ گرمی کے ساتھ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے، انسانی دماغ جو ہے وہ کھولنا شروع ہو جائے، تو ایک مخصوص زاویے کے تحت، ایک مخصوص جو ہے وہ راکٹ کے تحت انسان جو ہے وہ چاند پہ پہنچتا ہے۔ پھر کرۂ نار کے بعد جو ہے وہ آسمان آ جاتا ہے۔ آسمان کے بارے میں جو ہے وہ سارے سائنسدان کہتے ہیں آسمان
بسیط ہے، آسمان کے اندر کوئی شہاب نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کر جو ہے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ بسیط ہے، آسمان کے اندر جو ہے کسی قسم کا سوراخ نہیں ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کیسے جو ہے وہ آسمان کو کراس کر کے چلے گئے؟ تو میرے دوست، اسی آسمان کو کراس کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا بھی آئی اس دنیا پر، اور اسی جو ہے وہ بسیط کو، آسمان بسیط کو جو ہے کراس کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ اسی جو ہے وہ کرہ جو ہے آسمان کو جو ہے کراس کر کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے من سلوہ نازل کیا، پکا پکایا کھانا نازل کیا۔ اسی آسمان کے سوراخوں سے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے معاہدہ اور دسترخوان نازل کیا۔ جب اس پر بات آتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج کی باری آتی ہے، اس وقت سائنسدانوں کے قلم بھی اٹھ جاتے ہیں، اس وقت جو ہے عقلوں کے پجاری جو ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوست، میں ایک ہی جملہ کہاں گا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب تے مطلوب گیا، صدیہ طالب تے مطلوب گیا، جبریل سی سد لے جان والا، لوکی کہندے ہیں بنا دروازیاں تو کیویں عرش تے جان والا، پر ابر عقل نو کی دخل تے جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، او کنیاں عظمتاں دا مالک ہے، او کنیاں بلندیاں دا مالک ہے۔ اے حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے معراج کرایا۔ معراج کیوں کرایا حضور نبی کریم علیہ السلام نو؟ حضور نبی کریم علیہ السلام طائف دا سفر کر کے، حضور نبی کریم علیہ السلام طائف دے سفر دے اندر طائف والیاں نو دین اسلام دی دعوت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام دا مقام نہیں پہچانیا، حضور دا مرتبہ نہیں پہچانیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے مقدس وجود تے پتھر مار مار کے حضور نبی کریم علیہ السلام نو لہو لہان کر دیتا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی نالائن پاک خون دے نال بھر گئیاں، اور ایسی سنگین حالت دے اندر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں واسطے بد دعا نہیں کیتی، بلکہ رحمت دے جملے ہی کہے نے۔ ایسے سنگین، ایسے جو ہے وہ نازک حالات دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں سن، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے غمخوار چچا ابو طالب بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سال نو عام الحزن دا سال قرار دیتا، اے غم دا سال ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھروں نکلے حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر تشریف فرمانے۔ تو میرے دوست، اللہ رب العزت نے کہا میرا محبوب بڑا ہی غمگین ہے۔ طائف والیاں نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی قدر نہیں کیتی۔ میں دنیا والیاں نو دسنا چاہتا میرے نبی دا مقام کی ہے، میرے نبی دا مرتبہ کی ہے۔ میں اپنے پیغمبر نو اس واسطے معراج کرائی کہ طائف والیاں نے میرے نبی دا قدر نہیں پہچانیا، میں دسنا میرے نبی دا مقام اور مرتبہ کی ہے۔ اور دوسرا علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دی امت نو پل صراط تو گزرنا پڑے گا، پل صراط تو گزرنا پڑے گا، 500 سال او پل ہے، 500 سال او دی چڑھائی ہے، 500 سال پھر او دے تے چلنا پڑے گا، 500 سال پھر نیچے اترنا پڑے گا، 1500 سال کا اتنا بڑا سفر میری امت کس طرح طے کرے گی؟ فرمایا کہ تہاڈی امت دے گناہگار طبقے اس پل صراط تو پار نہیں کر سکن گے، اور پل دے نیچے اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے، جہنم دے اندر گر جان گے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر وقت پریشان رہندے میری امت کس طرح پل صراط نو
فرمایا کہ سونیا اپنی گناہگار امت دے غم لے کے آ جا، اپنی گناہگار امت دیاں اے سارے دے سارے جو ہے وہ سیاکاریاں لے کے آ جا، انہاں نو میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیواں، انہاں دے نال میں اچھا معاملہ کر دیواں۔ فرمایا اپنی امت دا غم لے کے آ جا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نو اس وجہ تو معراج کرائی تاکہ امت دا غم حضور نبی کریم علیہ السلام دے جڑا سینے دے اندر سی تاکہ او حل ہو جاوے۔ اور تیسرا حضور نبی کریم علیہ السلام نو اس وجہ تو معراج کرائی کہ جس طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرمایا تلکا بی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ یا اللہ اے لاٹھی ہے، کالا ہی آسا، اے لاٹھی ہے، اے دے نال میں درختاں تو پتے چاڑنا، اے دے نال اپنیاں بکریاں نو ہانکنا، اے دے نال میں ٹیک لا کے سونا بھی ہاں، اے دے نال میں گلاں بھی کرنا، او دے فائدے گنوا رہا ہے۔ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آسان زمین تے سٹ، جدو زمین تے سٹیا او بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے ہٹے، فرمایا کہ موسیٰ انہوں پکڑ، جدو پکڑیا وہ عصا بن گیا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اس لیے میں تینوں یہ سارا منظر دکھا رہا کہ جس وقت تو فرعون دے دروازے تے جائیں گا، فرعون اب تیرے مقابلے دے اندر 70,000 جادوگر لے کے آئے گا، انہاں دیاں رسیاں نو ایک بہت بڑے اژدہے دے کے پریشان نہ ہو جاویں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے جنت دکھائی اور دوزخ کے مشاہدات کرائے اور نبی کریم علیہ السلام نو یہ سارے کمالات دکھائے تاکہ میرا نبی پریشان نہ ہو جاوے۔ کل قیامت والے دن جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر نبی دی زبان تے نفسی دا جملہ ہوئے گا، میرے نبی دی زبان تے امتی دا لفظ جاری ہوئے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ اور چوتھا سبب اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اس لیے معراج کرائی کہ فرمایا کہ اے نبی ہم نے جو ہے ایمان والوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ ان کا مال اور ان کی جانوں کا میں نے سودا کر لیا ہے، جنت کے بدلے جنت ان کو عطا کر دی ہے اور ان کا مال اور ان کی جان جو ہے میں نے خرید لی ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام مابین اور اللہ رب العزت اور امتاں کے درمیان سودا کروا رہے ہیں، تو لہٰذا اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نو معراج کرائی اللہ رب العزت نے۔ اور پانچواں سبب حضور نبی کریم علیہ السلام دے معراج کرن دا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرعون دی چوٹی دے کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا جملہ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحاب تھے لوگوں نے اور مشرکین مکہ نے اور ابو جہل نے انہاں بڑے ظلم و ستم کیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا جا رہا ہے، کتے سمیہ دے جسم دے تو ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں، کتے زنیرہ دیاں آنکھاں کٹیاں جا رہی ہیں، کتے حضور نبی کریم علیہ السلام دی صحابیہ حضرت لبینہ دی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، کتے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی دے تختے تے لٹکایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے رفقا دیاں پریشانیاں دے کے، اپنے حبداراں دیاں پریشانیاں دے کے، غم دے کے، علم دے کے ہر وقت پریشان رہندے سی۔ فرمایا کہ محبوب عرش الہی تے آ تینوں تیرے ہاں یاراں دے محلات بھی کھاواں، صبح نو جا کے ابو بکر نو کہہ دی ابو بکر میں جنت دے اندر تیرا محل دے کے آیا، عمر میں جنت دے اندر موتیاں دے نال چمکدا ہویا تیرا محل دے کے آیا، میرا دل چاہیا میں اس محل دے اندر داخل ہوا۔ فرمایا کہ عمر تیری غیرت میں نو یاد آ گئی، عثمان نو جا کے کہیں عثمان میں تیرا محل جنت دے اندر دے کے آیا، علی نو جا کے کہیں علی تیرا محل میرے محل دے بالکل سامنے ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہیں کہ بلال میں جنت کے اندر
جا رہا سا, میرے اگے اگے کسی دے چلن دی آواز آ رہی. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آگے جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا, یا رسول اللہ, آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. اے تے تو آڈا کالے رنگ دا بلال ہے جیڑا چلدا مکے دیاں گلیاں دے اندر ہے. او دیاں جتیاں دی آہٹ, او دیاں جتیاں دا کھڑکا جنت الفردوس دے اندر آ رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز آ رہی ہے, وہ کلام الہی پڑھ رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین کو پوچھا, جبریل اے حارثہ بن نعمان دی آواز آ رہی ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ, اے تو آڈا او امتی ہے کہ جنوں قرآن پڑھن دا موقع نہیں ملتا اور اللہ رب العزت دی عبادت دا موقع نہیں ملتا, ہر وقت اپنی والدہ دی خدمت دے اندر مصروف رہندا ہے. اللہ رب العزت نے حارثہ بن نعمان دی شکل دے اندر ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جیڑا روزانہ دے طرف جو ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے. تو میرے دوست, اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو معراج اس وجہ تو کرائی کہ فرمایا کہ جتھے جتھے میری خدائی ہے اوتھے اوتھے اے دی مصطفائی ہے. جتھے جتھے جنہ چیزاں دا میں خدا اونا چیزاں دا اے مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اس لیے معراج کرائی. اور ساتواں سبب حضور نبی کریم علیہ السلام دے معراج کرن دا اے ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت انسان نو بنان دی جو ہے وہ فرشتیاں دے اگے اپیل کی تھی کہ میں انسان بنان لگا. فرشتے کہنے لگے آتجلو فیہا من یفسق الدماء ونحن نسبح بحمدہ ونقدس لک, کہ ہم جو ہے وہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم ہر وقت جو ہے آپ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ اس حضرت انسان کو بنانے والے ہیں جو زمین کے اندر خون ریزی قتل و غارت کرے گا, جو دنگا فساد کرے گا, جو لڑائیاں کرے گا, جو جھگڑے کرے گا. فرمایا کہ اس انسان کو حضرت انسان کے اوپر اشرف المخلوقات کا تمغہ لگا کر, ورفعنا لک ذکرک کا تمغہ لگا کر اس کو میں نے عرش الہی پر بلایا ہے کہ فرشتوں, جس انسان کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین کے اندر دھنگا فساد کرے گا, فرمایا کہ دیکھو بیت المقدس کے اندر جا کر میرا نبی 1,24,000 انبیاء کی امامت کروا کے یہ امام الانبیاء بن گیا ہے. فرمایا کہ آج بیت معمور پہ فرشتوں کی امامت کر کے امام الملائکہ بن گیا ہے. تو میرے دوست, ایک نبی نے جو ہے وہ امامت کروائی زمین پہ, ایک امامت کروائی بیت المقدس میں, اور ایک بیت معمور پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے امامت کروائی. ایک امامت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب مل گیا, اور ایک جو ہے امامت کروا کے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو امام الملائکہ کا لقب عطا کر دیا. تو میرے دوست, اس لیے اللہ رب العزت نے معراج کرائی. فرمایا کہ سارے نے بن دیکھے میریاں گواہیاں دیتیاں, اسی اللہ رب العزت نو نہیں دیکھیا لیکن بن دیکھے گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر حق ہے. فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جیڑا مینوں ویکھ کے میری گواہی دے, جیڑا مینوں ویکھ کے شاہد بنے. فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر نو اس وجہ تو معراج کرائی. اور نواں سبب حضور نبی کریم علیہ السلام دے معراج کرن دا اے ہے کہ فرمایا کہ جس طرح اس پوری دھرتی نالو, اس پوری دھرتی نالو, اس زمین نالو آسمان اچا, اسی طرح میرے پیغمبر دا شان اور میرے پیغمبر دا مقام بھی اچا. جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ, سورج روشنیوں سے اعلیٰ, جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ, جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ, جس طرح رمضان المبارک سارے مہینوں سے اعلیٰ, جس طرح لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ, جس طرح قرآن مجید ساری کتابوں سے اعلیٰ, جس طرح جمعۃ المبارک سارے دنوں سے اعلیٰ, جس طرح مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ, جس طرح دین اسلام سارے ادیان سے اعلیٰ, جس طرح صحابی تابی تو اعلیٰ, تابی تبع تابعین تو اعلیٰ, امام اولیاء تو اعلیٰ, امام اولیاء تو اعلیٰ, مفسر محدث تو اعلیٰ, عالم
आलिम आबिद तो आला, इसे तरह मेरा पैगंबर भी सारी कायनात नाल वाला, इसे तरह मेरा पैगंबर भी सारी कायनात नाल वाला, इतना आला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाया कि मैं इसलिए अपने नबी नू मेराज कराई कि जिस तरह जुलेखा ने मिस्र दियां औरतां नू बुलाया, मुझे मलामत करने वालियों, मुझे ताने देने वालियों, आओ हुस्ने यूसुफ तो देखो ना, हस्ने यूसुफ तो देखो ना। फरमाया कि मैंने सारे अंबिया को जमा किया, कमालात वाले पैगंबर का, सरवरे कौनैन पैगंबर का, साकिए कौसर पैगंबर का, शाफिए माशर पैगंबर का, ताजदारे मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, महबूबे किबरिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न जमाल की ज़रा झलक तो देखो, इसके कमालात तो देखो, इसका मुकाम तो देखो। फरमाया कि इस वजह तो मेराज अपने पैगंबर नू कराया। ईसाइयां दा अकीदा सी कि ईसा अलैहिस्सलाम दा मुकाम और मर्तबा बड़ा है। एक ईसाइयां दा गिरोह, उन्होंने क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू कत्ल कर दिता। एक गिरोह ने क्या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू सूली ते लटका दिता गया। और आज दुनिया के अंदर अकीदा कफारा वाले ईसाई भी मौजूद है, जिन्हों का यह अकीदा है कि असी दुनिया के अंदर जितनियां सियाकारियां कर लवांगे, जितनियां बदकारियां कर लवांगे, ये सारियां दा कफारा साडे नबी ईसा अलैहिस्सलाम दे चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फांसी दे फंदे ते चढ़ के उन्होंने अदा कर दिता है, कफारा अदा कर दिता है। लेकिन नहीं, कुरान ने क्या, वमा कतलू वमा सलाबू, ना उनको कत्ल किया, ना उनको सूली पे लटकाया, बल रफा, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बुलंद कर दिया, उनको आसमानों पे उठा लिया। तो मेरे दोस्त, कुछ ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए, ईसा का मुकाम नबी का मुकाम से बड़ा है। फरमाया कि ईसाइयों का इस अकीदे का रद्द करने के लिए मैंने अपने पैगंबर को मेराज कराया है, ताकि ईसाइयों का ये अकीदा बातिल हो जाए कि ईसा बड़ा नहीं है, मेरा नबी बड़ा है। मेरा नबी मेराज वाली रात ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम के साथ निकाह करके फरमाया कि जो है वो पैगंबर इतना आला है कि इस पैगंबर के अक़द के अंदर, इस पैगंबर के निकाह के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। तो मेरे दोस्त, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। तो एक हवारी ने सवाल उठाया कि ऐन अल्लाह के नबी ईसा, आपका मुकाम बड़ा है उस नबी से, आपका मर्तबा बड़ा है उस नबी से। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, फरमाया कि मेरा मुकाम बड़ा नहीं है, अगर कल क़यामत वाले दिन उस नबी की नालैने पाक का तस्मा ठीक करने की इजाज़त ईसा के मरियम के बेटे ईसा को मिल जाए तो ये अपने लिए सआदत की बात समझेगा, अपने लिए ये सआदत की बात समझेगा। उस नबी की नालैने पाक का जूती मुबारक का तस्मा ठीक करने की इजाज़त मिल जाए। तो मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी ही अज़मतों से नवाजा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बड़ी बड़ी अज़मतें अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पहली शान ये बनाई है कि हर एक नबी की नबूवत का दायरा मुतय्यन था, हर एक नबी की नबूवत का दायरा मुतय्यन था। कोई किसी बस्ती के लिए नबी बनकर आया, कोई किसी कौम के लिए नबी बनकर आया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम शुएब के लिए नबी, कोई कौम आद के लिए नबी, कोई कौम नूह के लिए नबी, कोई कौम साले के लिए नबी। फरमाया कि हर नबी की नबूवत का दायरा मुतय्यन था, लेकिन मेरी नबूवत का दायरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन नहीं रखा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक आने वाले हर इंसानों के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा है। और फरमाया कि दूसरी शान मेरी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया है, मुझे सारे जहानों के लिए जो है वो रहमत बनाकर भेजा गया है। फरमाया कि मेरी तीसरी
کہ اللہ رب العزت نے سابقہ نبیوں کو بھی کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کیے. فرمایا کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی. فرمایا کہ سابقہ کو جو کتابیں ملی تھی ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیری کتاب کی میں حفاظت کروں گا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل کیے تھے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا ذمہ لیا، نہ سیدنا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا ذمہ لیا نہ لیا. تو لہٰذا قرآن کی باری آئی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا کہ قیامت تک ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کی زبر کے اندر، اس کی زیر کے اندر، اس کی پیش کے اندر قیامت تک تبدیلی نہیں آ سکتی. فرمایا کہ پانچویں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کو بھی معراج کرایا، مجھے بھی معراج کرایا. فرمایا کہ سابقہ انبیاء کو معراج کیسے ہوا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں معراج ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا جو ہے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے جو ہے وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. جب توبہ قبول ہوئی اللہ رب العزت نے معراج کرایا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معراج ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کی موجوں میں معراج ہو رہا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی پرواز پر جب ان کا تخت ہواؤں کے اندر پرواز کر رہا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو معراج کرائی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر اللہ رب العزت نے معراج کرایا. حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں معراج ہوا جہاں پر ایک پہاڑ سے اللہ رب العزت نے گابن اونٹنی کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معراج ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں معراج ہوا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کی گریہ زاری کے بعد اللہ رب العزت نے معراج کرایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رکھ کر پھر اللہ رب العزت نے معراج کرایا. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں معراج ہوا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج ہوا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، وہاں معراج ہوا. حضرت زکریہ علیہ السلام کی قوم مخالف ہے، یہودی مخالف ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام ایک درخت کے اندر چھپ گئے، قوم نے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. قوم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، وہاں ان کو معراج ہوا. تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معراج کرایا، مجھے بھی معراج کرایا. سب نبیوں کو معراج زمین پہ ہوا، مجھے معراج عرش بری پہ ہوا. سب نبیوں کو وہاں معراج ہوا جہاں سب کچھ تھا، مجھے معراج وہاں ہوا جہاں کچھ نہیں تھا. وہاں تھا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. سب نبیوں کو معراج ہوا امتحان کی شکل میں. حضرت آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں، امتحانی شکل ہے. حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی موجوں میں ہے، امتحانی شکل ہے. تو سب نبیوں کو معراج ہوا امتحان کی شکل میں، مجھے معراج ہوا انعام کی شکل میں. انعام کی شکل میں کس طرح معراج ہوا؟ حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس کے اندر حاضر ہوئے، آ کر تلیوں کو بوسہ دیا. نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے انتظام کیے. جنت کو سجایا گیا، دوزخ کو بجھایا گیا. جنت کو سجایا گیا، دوزخ کو بجھایا گیا. کائنات کا نظام روکا گیا.
کائنات کا نظام روکا گیا، فرمایا کہ جاؤ جبریل میرے پیغمبر کی تلیوں کو چوم کر براق پہ بٹھا کر سواری پہ بٹھا کر میری چوکھٹ پہ لے کر آ، میرے دروازے پہ لے کر آ۔ بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائے، 1,24,000 انبیاء، نبی کی استقبالیہ کمیٹی ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، دوزخ کو بجایا جا رہا ہے، کائنات کا نظام روکا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر میں اپنے نبی نو اتنا جلدی بھیج دیاں گا جدو میرا پیغمبر اپنے گھر دی طرف لوٹے گا، گھر دا کنڈا اور گھر دی زنجیر بھی حرکت دے اندر ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس جگہ تے وضو فرمایا، وضو والی جگہ بھی گلی ہوئے گی، اور نبی کریم علیہ السلام جڑا بستر چھڑ کے گئے بستر بھی گرم ہوئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ مفصل تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ معراج جو ہے وہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔